میں اکثر اپنی چھوٹی ناند کو فون پر کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھتی تھی اور یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ میرے ساس اور سسر کو یہ سب کیوں نظر نہیں آتا۔ مجھے ہمیشہ یہی ڈر رہتا تھا کہ کہیں وہ کسی دن کوئی بڑی غلطی نہ کر بیٹھے، مگر باقی گھر والوں کو جیسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میری نندیں اپنی مرضی سے جہاں دل چاہتا آتی جاتی تھیں اور ان پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جبکہ مجھ پر ہر طرح کی پابندیاں آئی تھیں۔ میں تو گھر سے باہر نکلنے تک کے لیے اجازت کی محتاج تھی۔ اس صورتحال نے مجھے بہت پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ ہر لڑکی کا یہ خواب ہوتا ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے گی۔ اس دن میں گھر پر اکیلی تھی جب محلے کی آنٹی فرزانہ میرے پاس آئی تو میں ان سے اپنا دکھ سکھ بیان کرنے لگی۔ میں نے کہا، آنٹی، میں تو اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب میری ان دونوں نندوں کی شادی ہو جائے گی اور میں سکون کا سانس لے سکوں گی۔ میری بات سن کر آنٹی عجیب انداز میں ہنسنے لگی اور بولی، تمہیں کیا لگتا ہے، کیا تم اتنی آسانی سے ان سے جان چھڑا لو گی؟ جب تک ان کے ماں باپ ان سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھا لیں تمہاری ان سے جان چھوٹنا ممکن نہیں۔ آنٹی کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مگر آنٹی میری بات سن کر خاموش ہوگی۔ میرے بار بار پوچھنے پر وہ بولی، تمہیں بھی یہاں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے، وقت کے ساتھ تم ان سب باتوں کو خود سمجھ جاؤ گی۔ آنٹی یہ کہہ کر چلی گئی، مگر ان کی باتوں کا مطلب مجھے الجھن میں ڈال گیا۔ آخر ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ انہی دنوں میری بڑی نند کی شادی کی بات چل رہی تھی اور میں بہت خوش تھی کہ اب اس سے میری جان چھوٹنے والی ہے۔ اس کے سسرال والے بہت اچھے تھے اور میرے ساس سسر کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب اس کی شادی ہوگی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب کچھ وقت کے بعد دوسری نند بھی اپنے گھر چلی جائے گی، لیکن میری خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ آئے دن میری بڑی نند اپنے شوہر کے ساتھ گھر آ جاتی، ان دونوں کے لیے دعوتیں بنتی اور وہ کئی دن یہیں پر رک جاتے۔ یہ دیکھ کر میں اندر ہی اندر کرنے لگی، کیونکہ میں نے تو سوچا تھا کہ اس کی شادی کے بعد اس سے جان چھوٹ جائے گی، مگر میرے کاموں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب تو پچھلے کئی دنوں سے میری بڑی نند یہیں رہ رہی تھی اور اس کا چہرہ ہر وقت بجھا بجھا سا لگتا تھا۔ وہ بہت پریشان نظر آتی تھی، جبکہ میرے ساس سسر نہ جانے ہر وقت اپنے کمرے میں بند ہو کر کیا خسر پھسر کرتے رہتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران اور پریشان تھی کہ آخر گھر میں کیا چل رہا ہے جس سے میں بے خبر ہوں۔ جب میری نند کو یہاں رہتے ہوئے کافی دن گزر گئے اور وہ واپس جانے کا نام نہیں لے رہی تھی تو یہ بات مجھے اور زیادہ پریشان کرنے لگی۔ آخر وہ اپنے گھر واپس کیوں نہیں جا رہی تھی؟ پھر ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کی بہن کب تک واپس جا رہی ہے؟ میری بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گئے اور بولے، تمہیں میری بہنوں سے کیا مسئلہ ہے؟ امی ٹھیک کہتی ہیں کہ تم ان دونوں سے نفرت کرتی ہو۔ وہ تو تمہاری بہت عزت کرتی ہیں اور تم سے محبت کرتی ہیں، لیکن تمہارے مزاج ان کے ساتھ نہیں ملتے۔ ابھی چند دن ہوئے ہیں اسے یہاں آئے اور تم اس کے جانے کے دن گننے لگی ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے معاملہ سنبھالا اور کہا کہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے، ایسے زیادہ دن مائکے میں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور شکر تھا کہ انہوں نے ناراضگی ختم کر دی اور اس بات کا ذکر اپنی امی سے نہیں کیا۔ اگلے دن جب میری نند کا شوہر اسے لینے آیا تو میں خوشی سے کھل اٹھی۔ اس کے لیے کچن میں خاطر مدارت کر رہی تھی کہ جب چائے لے کر ساس سسر کے کمرے میں گئی تو وہاں پر میری نند رو رہی تھی اور میری ساس غصے سے اونچا بول رہی تھی۔ میری نند کا شوہر وہاں موجود نہیں تھا اور یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ جب میں نے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو میری ساس نے غصے سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے کہا تھا اتنا سب کچھ لے کر آنے کو؟ خواہ مخواہ اتنی چیزیں ضائع کر دی، وہ تو چلا گیا، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق تھا خاطر مدارت کا تو صرف چائے بنا لیتی۔ ساس کی بات سن کر میں دل میں جھنجھلا گئی، سوچنے لگی وہ اس گھر کا داماد تھا، اگر میں اس کی خاطر مدارت میں کمی کرتی تو بھی میری ساس مجھے ہی باتیں سناتی کہ تمہیں میرے داماد اور میری بیٹی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں اور زیادہ پریشان ہوگی کہ میری نند کا شوہر اسے لیے بغیر واپس کیوں چلا گیا تھا۔ میرا دل بجھ گیا تھا اور میں اس پوری صورتحال پر بہت خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اگلے دن جب میں نے چھپ کر اپنی نند اور ساس کی باتیں سنی تو معلوم ہوا کہ میری نند تو واپس اپنے گھر جانا چاہ رہی تھی، لیکن میری ساس اسے بھیجنے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ یہ سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔
کہ یہ کیسے ماں باپ ہیں جو اپنی ہی بیٹی کا گھر اجاڑ رہے ہیں اور اسے زبردستی یہاں روک رکھا ہے۔ میں نے اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے دوبارہ چھپ کر ان دونوں کی باتیں سننا شروع کر دی تو انکشاف ہوا کہ میری ساس نند کے شوہر سے کسی رقم کا تقاضا کر رہی تھی، اور جب تک وہ رقم ادا نہ کرتا میری ساس نند کو واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ حقیقت جان کر میں ششد رہ گئی کہ میری ساس آخر کس قسم کے پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی۔ چند دن بعد میری نند کا شوہر دوبارہ آیا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ساس کے ہاتھ میں وہ پیسے رکھ دیے، تب جا کر میری ساس نے نند کو واپس جانے دیا۔ جب میری نند چلی گئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ 1 مہینہ گزر گیا اور اس دوران وہ دوبارہ واپس نہیں آئے۔ اس دوران میرے ساس سسر نے چھوٹی نند کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، لیکن 1 مہینے بعد میری نند دوبارہ گھر آ گئی۔ اس بار وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور مجھے امید تھی کہ وہ 2-3 دن میں واپس چلی جائے گی۔ نند کے آنے سے میری زندگی مزید مشکل ہو جاتی تھی کیونکہ میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ سر جوڑ کر نہ جانے کیا باتیں کرتی رہتی تھی، اور جب میں ان کے قریب جاتی تو وہ دوبارہ فوراً خاموش ہو جاتی۔ میری ساس کسی بہانے سے مجھے وہاں سے اٹھا دیتی اور اس رویے سے مجھے اپنی بے قدری اور بے چارگی کا احساس ہوتا تھا۔ اب دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے اور میری نند واپسی کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس بار میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں کچھ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے ان سے یہ بات پوچھی تو وہ پھر سے غصے میں آ جائیں گے۔ لیکن جب میں نے اپنی نند اور ساس کی باتیں سنی تو اندازہ ہوا کہ میری ساس ایک بار پھر اس کے شوہر سے پیسوں کا تقاضا کر رہی تھی۔ میری نند غصے میں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ آپ بار بار میرے شوہر سے پیسوں کا مطالبہ کر کے مجھے نیچا دکھا رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ پچھلی بار بھی میری ساس اور شوہر نے مجھے کتنی باتیں سنائی تھی، لیکن آپ کو تو صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے۔ تب میری ساس نے جواب دیا کہ ہمیں تمہاری چھوٹی بہن کی شادی کا خرچ اٹھانا ہے، اور تم جانتی ہو کہ ہم بیٹی والے یہ اخراجات لڑکے والوں سے کیسے پورا کرواتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا، لیکن میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ میں اس موضوع پر اپنے شوہر سے بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھ پر پھر سے غصہ کریں گے۔ انہی دنوں میرا نند کا شوہر دوبارہ گھر آیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی چلا گیا۔ اس بار میں نے چائے کے ساتھ دیگر لوازمات پیش کرنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میری نند پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دنوں بعد اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ میری نند اس واقعے پر بری طرح ٹوٹ گئی اور مسلسل رو رہی تھی، جبکہ میرے ساس اور سسر بالکل نارمل نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے تسلی دے رہے تھے کہ ہم تمہارے لیے اس سے بھی اچھا لڑکا ڈھونڈ لیں گے۔ ان کی اس بے حسی اور بے حیائی کو دیکھ کر میں حیران تھی کہ کوئی ماں باپ اپنی ہی بیٹی کا گھر کس طرح برباد کر سکتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساس اور سسر کس قسم کے انسان تھے۔ میں نے تو اس کی شادی ہو جانے پر شکر ادا کیا تھا، اور اب پھر سے وہ یہیں پر آ گئی ہے، اور اب پھر سے تینوں ماں بیٹیوں نے مل کر میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ میری نند تو اپنے سسرال سے وہ داؤ سیکھ کر آئی تھی کہ میں اس کو دیکھ کر دھنگ رہ جاتی تھی۔ اس دن آدھی رات کا وقت تھا جب میرے شوہر کی طبیعت خراب ہوگی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ میرے لیے پانی لا کر دو، میں نے میڈیسن کھانی ہے۔ ہمیشہ میں کمرے میں پانی رکھتی تھی، مگر آج میں پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ جب میں کچن میں واپس آئی تو میں نے اپنی بڑی نند کو چھت پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے چھت پہ جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ایک سائڈ پہ چھپ گئی تھی تاکہ اس کی مجھ پر نظر نہ پڑ سکے۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اوپر کیا کرنے جا رہی تھی۔ اپنے شوہر کو پانی دینے کے بعد میں دوبارہ سے باہر آ گئی اور پھر دبے قدموں چھت پر چلی گئی۔ میرے دل میں یہ خیال جاگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ اس وقت چھت پر کیوں جا رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ چھوٹی نند کو کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اب بڑی نند کا چھپتے چھپاتے چھت پر جانا مجھے چونکا رہا تھا۔ اور پھر چھت پر جو میں نے منظر دیکھا اسے دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میری نند خود ہی کھول کر میرا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، میری تعلیم واجبی سی تھی، ماں باپ نے اپنی حیثیت کے مطابق مجھے پڑھایا لکھایا تھا، اور اب وہ میرے رشتے کے انتظار میں تھے۔ مگر جو بھی رشتہ آتا تھا وہ گھر کی بسیدہ حالت اور جہیز کی وجہ سے واپس چلا جاتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کی اچھی لڑکی کے ساتھ ساتھ اچھے جہیز کی بھی ڈیمانڈ تھی۔
تب ہی میرے لیے ایک ایسی فیملی کا رشتہ آیا جو لوگ دبئی میں رہتے تھے۔ یہ رشتہ پا کر تو میرے ماں باپ بہت زیادہ خوش تھے۔ ایک تو ان کے سر سے میرا بوجھ ٹلنے والا تھا، اس کے علاوہ ان لوگوں کو جہیز نام کی کسی چیز کی بھی ڈیمانڈ نہیں تھی، انہیں بس لڑکی سے غرض تھا، اور ان لوگوں نے کوئی بھی چیز لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وجہ سے میرے ماں باپ تو بہت ہی زیادہ خوش تھے کہ مجھے اتنا اچھا سسرال مل گیا تھا، اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ ایک ماہ کے اندر ہی میرا نکاح ہو گیا تھا، اور پھر کچھ ماہ کے بعد ہی میرے شوہر نے میرے بھی کاغذات تیار کروا لیے تھے، اور میں پھر دبئی میں آ گئی تھی۔ میری اپنی ساس اور اپنی دونوں نندوں سے بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ایک تو وہ دونوں بہت ہی زیادہ ہڈ حرام اور کام چور تھی، تو دوسرا وہ لگی بجھائی کا کام بھی کرتی تھی۔ ذرا سی بات پر وہ میری ساس اور شوہر کے کان بھرنے لگتی۔ میں ان دونوں سے بہت تنگ تھی۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں کبھی بازار میں چلی جاتی تھی، کبھی کسی رشتہ دار کے گھر، تو کبھی گھومنے پھرنے کے لیے، جبکہ پورے گھر کی ذمہ داری ان لوگوں نے مجھ پر چھوڑ دی تھی۔ سارے گھر کے کام کاج کرنا مجھ پر گویا فرض تھے۔ وہ لوگ اپنا ذاتی کام تک نہیں کرتے تھے۔ ان کے پہننے والے کپڑے استری کرنا، ان کے کمرے تک کی صفائی کرنا، یہ ساری میری ذمہ داری تھی۔ اور تب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میرے سسرال والوں نے میرا رشتہ محض اس لیے کیا تھا کہ انہیں مفت کی نوکرانی چاہیے تھی، اور جب انہوں نے میری دبی ہوئی شخصیت اور غریب خاندان دیکھا تو انہیں میں اپنے اس مقصد کے لیے پسند آ گئی تھی، تبھی انہوں نے میرا رشتہ کیا تھا۔ میرے شوہر بھی بہت ڈرپوک قسم کی شخصیت کے انسان تھے۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کے اشاروں پر گویا چلتے تھے۔ میری تو ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، میرا خیال بھی رکھتے تھے، مگر اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے کبھی بھی میرے حق میں نہیں بولے تھے۔ وہ اپنی ماں سے بہت ڈرتے تھے، اور انہیں اپنی ماں کی ناراضگی کا بہت خیال رہتا تھا۔ انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ اس گھر میں میرے ساتھ بہت زیادہ بے انصافی ہو رہی تھی، اور میں جیسے جیتے جی مر گئی تھی۔ میری تمام تمنائیں، خواہشیں تو گویا خود ہی دم توڑ گئی تھی، اور اب میں اس امید پر جی رہی تھی کہ دونوں نندیں اپنے گھر کو چلی جائیں گی تو میرے لیے زندگی قدرے آسان ہو جائے گی۔ اور پھر میں اس بات پر خوش تھی کہ جلد ہی ایک نند سے میری جان چھوٹ گئی تھی، مگر جب وہ دوبارہ سے گھر میں طلاق کا داغ لے کر آ گئی تو میں پھر سے یہ سوچ کر پریشان تھی کہ نہ جانے اب اس کی دوبارہ کہیں شادی بھی ہو پائے گی یا نہیں، اور اگر دوبارہ شادی ہو بھی گئی تو اگر وہاں سے بھی میرے ساس سسر نے اس کی طلاق کروا دی تو میرے لیے وہ پھر سے مصیبت بن کر میرے سر پر نازل ہو جائے گی۔ اب جب میں نے اس کو رات کے اندھیرے میں چھپ کر چھت پر جاتے ہوئے دیکھا تو وہاں پر وہ ایک لڑکا موجود تھا جس کے ساتھ وہ غلط کاری کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی، میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تبھی میری ناند نے مجھے دیکھا، جلدی سے اس نے اپنا لباس درست کیا اور میرے پاس آ کر مجھے دھمکی دینے والے انداز میں بولی کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم جانتی ہو کہ میں کتنی خطرناک ہوں۔ میں سب لوگوں کو بتا دوں گی کہ تم یہاں پر ایک لڑکے کے ساتھ موجود تھی اور میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا۔ اس دوران وہ لڑکا بھی وہاں سے بھاگ گیا تھا اور میں حیرت سے گم سم کھڑی رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی نند سے اس چیز کی امید نہیں تھی کہ وہ اس حد تک بھی گر سکتی ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اب میں سوچ رہی تھی کہ کیا مجھے اپنے شوہر کو اس بارے میں بتانا چاہیے، مگر میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی اپنی بہن کو غلط نہیں سمجھیں گے، اور جس قدر ان کی بہن چالاک تھی وہ ساری بات مجھ پر الٹا سکتی تھی۔ وہ خود کو صحیح ثابت کر کے مجھے سب کی نظروں میں گناہ گار ثابت کر سکتی تھی، اور ایسا میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ اگر میرا شوہر غصے میں آ کے مجھے چھوڑ دیتا، گھر سے باہر نکال دیتا تو میں کہاں جاتی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ ماں باپ تو بہت غریب تھے، انہوں نے میری شادی کر کے سمجھا تھا کہ ان کے سر سے ایک بوجھ ہٹ گیا، اور اگر میں دوبارہ سے ان کی دہلیز پر جا کے بیٹھ جاتی تو ان کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ میرے والدین ان جیسے نہیں تھے جو زبردستی بیٹیوں کو گھر بٹھا کر رکھے اور ان کے شوہروں سے پیسے مانگے۔ ہمارے یہاں شادی شدہ بیٹیوں کا باپ کے گھر واپس آنا بڑی شرم کی بات ہوتی ہے۔ مجھے اپنی ساس پر غصہ آ رہا تھا اور غصے کے ساتھ حیرت بھی تھی کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی بیٹیوں کی جانب سے آنکھیں بند کر کے رکھی تھی۔ کیا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹیاں جوان تھیں اور ان کے بھی کچھ جسمانی تقاضے تھے، ضروریات تھی، جس طرح سے انسان کو
کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح سے ہر انسان کو جسمانی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے، اور جوانی میں تو یہ چیز غیر فطری بھی نہیں ہے۔ اچھی بھلی اس کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر میں خوش تھی، مگر انہوں نے پیسے کے لالچ میں آ کر اس کی طلاق کروا دی اور اب دوبارہ سے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اب مجھے آنٹی کی بات سمجھ میں آئی تھی جب انہوں نے مجھے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ شاید ہی تمہاری اپنی نندوں سے جان چھوڑ سکے۔ یقیناً وہ جانتی تھی کہ میرے ساس سسر کیا کرنے والے تھے۔ اگلے دن پھر سے میری ساس دونوں نندوں کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اسی دن شائستہ آنٹی مجھ سے ملنے کے لیے آئی اور مجھ سے ہنستے ہوئے پوچھنے لگی کہ اب بتاؤ کیا کہتی ہو، میں نے جو بات تمہیں بتائی تھی وہ سچ ثابت ہوئی یا نہیں؟ تب میں ان کے سامنے تھک ہار کر رو پڑی اور کہنے لگی کہ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا، مگر آپ کو کیسے پتا تھا کہ میرے ساس سسر ایسا کریں گے؟ وہ کہنے لگی یہاں پر یہی رواج ہے، جب بھی یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو ان کے شوہر سے اپنی بیٹی کی پوری قیمت وصول کرتے ہیں جو اس کی شادی پر خرچ کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی یہ پیسے لیتے ہیں۔ یہ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس طرح سے تو اس کا شوہر لڑکی کی عزت نہیں کرتا ہوگا، اتنا لالچ کے انسان اپنی ہی بیٹی کو بیچ دے۔ آنٹی کاندھے اچکا کر کہنے لگی کہ یہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کی پیسوں کی خاطر 3 4 شادیاں کرتے ہیں، اور پھر کوئی ایک آدھ انہیں شوہر اچھا مل جاتا ہے جس کے ساتھ ان کی نبھ جاتی ہے۔ یہ بات انتہائی حیران کن تھی کہ یہ لوگ پیسوں کے لیے اپنی بیٹیوں کو ہر دوسرے تیسرے مرد کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ مجھے یہ رسم انتہائی گھٹیا اور فضول ترین لگتی تھی، مگر میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی تھی؟ یہ میری ساس اور سسر کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہر کسی کے سامنے اپنی بیٹیوں کو پیش کر رہے ہیں۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی نند کی کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر میں اس کی جانب سے کھٹک گئی تھی اور اس پر گہری نظر رکھنے لگی تھی، اور وہ بھی میری جانب سے محتاط ہو گئی تھی۔ اس دن رات کو جب میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، کوشش کے باوجود بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تبھی باہر کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی اور جب کھڑکی سے میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو میری نند چھت پر جا رہی تھی۔ اب میرے پاس موقع تھا کہ میں اپنے شوہر کو جگا کر اس کی اصلیت اپنی آنکھوں سے دکھا سکتی تھی۔ یہ سب دیکھ لینے کے بعد عین ممکن تھا کہ میرا شوہر میری بات پر یقین کر لیتا۔ میں نے اپنے شوہر کو سوتے اٹھایا اور اس سے کہنے لگی کہ میری طبیعت سخت خراب ہو رہی ہے، اس وقت میں کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر یہ بات سن کر جھنجھلا گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں آدھی رات کو کیا ہو گیا ہے، سونے دو مجھے۔ مگر میں مسلسل انہیں جھنجھوڑ کر اٹھاتی رہی۔ وہ بہت غصے میں تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ چل کر باہر آ گئے۔ انہیں میں نے کہا کہ میں کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں، مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اور پھر وہ نیند کے زیر اثر تھے۔ خاموشی سے چلتے ہوئے وہ میرے ساتھ چھت پر آ گئے تھے، اور پھر سامنے ہی کمرے کی لائٹ آن تھی تو میں اپنے شوہر کو یہ کہہ کر کمرے میں لے گئی کہ کمرے میں اس وقت کون ہے اور یہ باتوں کی آواز کس کی آ رہی ہے۔ جب ہم دونوں کمرے میں گئے تو وہ شرمناک منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ میری نند اس وقت اسی لڑکے کے ساتھ موجود تھی۔ دونوں کی جو حالت تھی اسے دیکھ کر میں خود بھی شرم سے پانی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہیں اپنی بہن سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ وہ لڑکا یکدم وہاں سے بھاگ گیا تھا اور میری نند شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جو میں کرنا چاہ رہی تھی وہ میں کر چکی تھی، اور اب دیکھنا یہ تھا کہ میرے شوہر اس سب میں کیا کرتے تھے۔ میری نند غلط کر رہی تھی، مانا کہ میرا طریقہ غلط تھا، مگر میری نند جو سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ سب کر رہی تھی، یہ سب بھی غلط تھا۔ مجھے ہر وقت اس کی دھمکی یاد آتی تھی جب اس نے بولا تھا کہ تم پر ہی الزام لگا کر بدنام کر دوں گی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو پورا گھر میرے شوہر کی آواز سے گونج رہا تھا۔ انہیں میں نے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ ان کی ماں بہنیں ان پر حاوی رہی، مگر آج وہ بول رہے تھے اور وہ تینوں سر جھکائے سن رہی تھی۔ اور اب میرے شوہر نے میری ساس کو صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی بھی اچھے اور شریف لوگ دیکھ کر ان دونوں کی شادی کر دے۔ میں اب اسے اس گھر میں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے شوہر نے جب میری ساس پر زیادہ زور دینا شروع کر دیا تو تب انہوں نے بھی رشتے والی سے کہہ کر ان دونوں کی شادی کروا دی تھی۔ پھر ان کے شوہر سے کسی قسم کے پیسوں کا تقاضا بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے اس بات سے صاف طور پر منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے دینے ہوئے تو وہ ہمیں ایسے ہی دے دے گا،
یوں ہمیں اپنی بیٹیوں کی قیمت وصول نہیں کرنی چاہیے۔ نہ جانے کیسے میرے شوہر کو عقل آ گئی تھی، مگر اس کے بعد میری زندگی کافی زیادہ آسان ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے شوہر کافی سخت تھے اور ان کا روز روز میکے میں آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب بھی وہ آنے کی بات کرتی تو انہیں وہ میری مثال دیتے کہ تمہاری بھابھی بھی تو ہیں، اسے کتنے سال ہو گئے میکے میں گئے ہوئے، اور ایک تم ہو جو ہر دوسرے تیسرے دن بھاگ بھاگ کر اپنی ماں کے گھر جاتی ہو۔ اب مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ کافی کم ہو گیا تھا، اور میری ساس جو پہلے بیٹیوں کی باتوں میں آ کر مجھ سے لڑتی رہتی تھی، اب وہ بھی خاموش رہنے لگی تھی۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اب بھی جب میری نندیں یہاں پر آتی تھی تو میرے لیے گھر کی فضا اسی طرح مقدر ہو جاتی تھی، مگر اب اس میں پہلے جیسی شدت باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ ایک تو وہ کم دورانیہ کے لیے آتی تھی، دوسرا میرے ساتھ اب میرے شوہر کی سپورٹ بھی شامل تھی، اور میری گود میں ایک بیٹا بھی آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے قدم سسرال میں مضبوط ہو گئے تھے۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔